اللهم صل على فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ثمال الیتامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار یتیموں کے حامی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا، یتیموں کے حامی، بیواؤں کی مدد کرنے والے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور آج ناظرین اسی بارگاہ میں، عظیم بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں جنہیں دنیا انتہائی احترام کے ساتھ سر جھکا کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے بھی پیش کرتی ہے، جو نگہبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ناصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نگاہ خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے وصی و جانشین ہیں، جو سید العرب ہیں، شیخ بطحائیں، اور مکے میں قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بھی ہیں، جو محبوب کائنات کے سرپرست بھی ہیں، حامی بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، اولین سلاخا بھی ہیں اور کفیل بھی ہیں۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ناظرین جو اپنی نسلوں کے ساتھ اس ہستی، یعنی اس ہستی جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ آپ نے اس ہستی کے لیے اس ہستی کی بارگاہ میں ایسی قربانیاں پیش کی ناظرین جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی نسل پاک کے وہ ہزاروں فرزند اسلام پر قربان ہوئے، جو حافظ قرآن و حدیث، شب بیدار، تہجد گزار، عابد، زاہد، عالم، فقی، محدث اور مفسر قرآن و شاعر اسلام ہیں، جو عظمت کی ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ محبوب خدا بھی ہیں اور محب محبوب خدا بھی ہیں، جن کو یہ شرف کہ رسالت و نبوت جس کے حصار میں پوری کائنات ہے ناظرین، پوری کائنات اسی کے حصار میں ہے، آپ علیہ السلام کے حصار میں رسالت و نبوت رہی، یعنی یوں کہنے دیجئے مجھے کہ وہ ڈھالے کائنات ہیں، جن کو یہ شرف کہ آپ علیہ السلام نبوت و رسالت کے تو کسٹوڈین ہیں ہی، مگر ساتھ ساتھ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے بھی آپ اولین محافظ ہیں۔ تاریخ کے کرتاس پر ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں آج بھی فدائیت کے وہ جملے اپنے سینے پر انتہائی خوبصورت انداز سے سجے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے بھتیجے، آپ کا جو بھی جی چاہے آپ کہیے، خدا کی قسم میں آپ کو ان دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور فدائیت کا یہ عالم ناظرین کہ بخدا فرماتے ہیں کہ سب یعنی سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ ذرا سوچئے کہ کس انداز سے اپنے پیارے بھتیجے کی اب ڈھال بن کر اس وقت کفار کے سامنے کھڑے تھے۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں ناظرین جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی، جن کی قربانیوں سے محسن انسانت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو انتہائی مضبوط ترین ہوئے۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام جن کے آئینی ارادوں، روب و دبدبے اور
وقار سے کفار کانپا کرتے تھے، جن کی حکمت عملی سے کفار کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھیں، جب کفار مکہ کی دشمنی اور دھمکیاں ناظرین اپنے عروج پر پہنچی تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کی طرف سے عزم مصمم کا اقرار اور کفار مکہ کے سامنے جناب ابو طالب علیہ السلام کی فدائیت و محبت کا ببانگ دہل اظہار آج بھی قربانیوں کی داستانوں میں اس طرح سے محفوظ ہے کہ خانہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ جملے ناظرین کسی اور کے نہیں ہیں، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جملے ہیں، اور اس کو نقش کیجئے اپنے وجود پر، اپنے قلب پہ، اپنے دماغ میں۔ فرماتے ہیں کہ خانہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ان کا دفاع کرتے ہوئے نیزوں اور تیروں سے تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے، اس سے بیشتر کہ ہمارے لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑے ہوں اور ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھی فراموش کر چکے ہوں۔ یہ وہ جواں مرد ہے کہ جس کی پناہ آل ہاشم کے مفلس لیتے ہیں، پس وہ جب اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان پر اپنے رحم و کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا پیار ہے سرکار علیہ السلام سے۔ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تمام اولادوں سے بڑھ کے ناظرین پیار فرمایا کرتے تھے۔ جیسا ایک باپ اپنے بیٹے پر شفقت کرتا ہے، اسی طرح سے آپ اپنے پیارے سے بھتیجے کو اپنے پاس سلاتے تھے۔ جب کہیں باہر جاتے تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس حد تک ان سے محبت فرماتے تھے کہ کسی اور کی محبت ان کے سامنے ہیچ محسوس ہوتی تھی، یعنی کسی سے بھی آپ اتنی محبت نہیں فرماتے تھے جتنی سرکار علیہ السلام سے کرتے تھے۔ اور عالم یہ ہوتا ناظرین کہ بہترین غذا کا انتظام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے، اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتے، پہلے اپنے پیارے بھتیجے کو کھانا پیش فرماتے اور اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ 42 سال تک ناظرین کم و بیش مسلسل وفاداری و قربانی پیش کی۔ شیبی ابی طالب کے 3 سال کی میسوری میں رات بھر جاگ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے بستر استراحت پر کبھی اپنے کسی بیٹے کو، کبھی اپنے بھائی کو سلاتے اور سرکار علیہ السلام کے لیے دوسرا بستر بچھایا کرتے تھے۔ یہ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس وقت جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ یہ رسالت تو ختم نبوت کی محافظت کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب اگر دشمن حملہ آور ہو تو اسے سرکار علیہ السلام کا جو آرام کا مقام ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ ہاں تکلیف پہنچے تو میری اولادوں کو پہنچے، میرے بھائیوں کو پہنچے، سرکار علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام درد مندوں اور محروموں کی بھی پناہ گاہ تھے ناظرین۔ اخلاق و اخلاص کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بابرکت وجود سے لوگوں میں خوشیاں تقسیم ہوا کرتی تھیں۔ ایسے با قدرت انسان تھے ناظرین کہ تاریخ ان کے ثبات قدم، استقامت اور فداکاری کو ان کے فرزند ارجمن حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں دیکھتی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقین تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ میرے بائیں جانب ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب، اور میرے بائیں جانبی ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نظرانہ پیش فرمائیں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم و خوش آمدید۔ پیر صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ کیا نظام ہے قدرت کا کہ چنا جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی خاندانی عظمت و وقار، آپ علیہ السلام کا جناب عبد المطلب علیہ السلام کی اولادوں میں مقام و مرتبہ، اور پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے لیے قدرت کی، دیکھیں یہ تو قدرت ہے نا، جس کو منتخب کرے اپنے محبوب کے لیے، قدرت نے جو انتخاب کیا وہ کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت انٹرو، بہت جامع ماشاءاللہ، بہت ہی اختصار سے آپ نے احاطہ کیا سیرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور پاک کے خاص فیضان سے اپنے جس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کو تخلیق فرمایا تھا، اس نور مبارک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ کر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے عظمت کا، تعظیم کا سجدہ کروایا، اور پھر وہ نور مبارک آدم علیہ السلام ہی کی توبہ کی قبولیت کا سبب بھی بنا، اور مالک نے یہ اہتمام و انتظام کیا کہ اس کائنات میں اولاد آدم میں جس کو
یہ مبارک نور عطا کرنا تھا، اسے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تسبیح میں دانوں کی طرح پرویا، سبحان اللہ، اور ان کی ہر دور میں حفاظت فرمائی تاکہ اس نبی محتشم کی طہارت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ذرا نصیب دیکھیے جناب حضرت عبدالمطلب کا، سردار بطحا کا، کہ اللہ رب العزت کی باقی تمام مبارک پسندیدہ ہستیاں تو حضور کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ کبھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں آمد کی، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتی ہیں حضور کی آمد کی۔ سبحان حضرت عبدالمطلب وہ عظیم اور خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنہیں اس کائنات میں حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اٹھانے کا شرف بھی حاصل ہے، آغوش میں لینے کا شرف بھی حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور کا مبارک نام محمد تجویز کرنے کا شرف حاصل ہے۔ یعنی حضرت عبدالمطلب کے اعزاز کے لیے جہاں ان کا حسن اخلاق، جہاں ان کا سردار بطحا ہونا، جہاں ان کا مہمان نواز ہونا، دسترخوان کا وسیع ہونا، ان سب خوبیوں سے بڑھ کر کہیں خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ان سے اپنے حبیب کی ثنا خوانی کا کام لیا اور نام وہ رکھوایا کہ سبحان اللہ، کائنات نات جس کا طواف صدیوں سے جس نام کے گرد پوری کائنات گھوم رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبدالمطلب کو 6 نکاح آپ نے فرمائے، ان میں سے 10 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے خاص طور پر ان 2 ہستیوں کو پروردگار عالم نے چنا۔ ایک ہستی کو جناب حضرت عبداللہ کو حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ذریعہ بنایا، شرف عطا فرمایا انہیں، اس حوالہ سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا، اور حضرت عبداللہ کا نام عبداللہ رکھ کر حضرت عبدالمطلب نے انڈائریکٹلی یہ میسج کنوے کیا کہ میرا بیٹا بھی اللہ کا بندہ ہے، ہمارے متعلق کبھی شرک کی تہمت نہ لگانا، ہم اپنے پروردگار کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شرف اور فضل جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حصہ میں آیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا حضور علیہ السلام کی کفالت کے لیے۔ یہاں دیکھیے کہ ابتدائی اسلام میں ہر شخصیت کا جہاں اپنا اپنا کردار ہے، وہاں سب سے زیادہ کردار اسلام کی ابتدائی تبلیغ میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، ان دونوں شخصیات کا ذکر قدرت کاملہ نے سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، پس جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا اپنی آغوش رحمت میں جگہ نہیں دی؟ میں قربان جاؤں، میرے پاس الفاظ کہاں ہیں اس آغوش رحمت کو سلام کرنے کے جسے رب اپنی آغوش رحمت کرا دے؟ کہاں سے الفاظ لاؤں کہ اسے سلام پیش کروں؟ اچھا جناب ابو طالب، اس میں با مسمہ نا ان سے بڑا طالب ہو کون سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ آپ کا نام مبارک کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک نام کے بارے میں قول جناب عمران ہے، دوسرا قول جناب عبد مناف ہے، لیکن ابو طالب کے کنیت سے مشہور ہونے کا ایک سبب جو بیان کیا بزرگوں نے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بڑے بیٹے طالب تھے ان کے نام پہ، لیکن مشہور یہ کیوں ہوا، نام اصل پیچھے چلا گیا، ابو طالب اس لیے کہا گیا کہ آپ قیامت تک آنے والے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائد و رہنما ہیں کہ آپ نے سکھایا ہے کہ آقا سے محبت کیسے کرنی ہے۔ جس کو طلب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اسے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہوگا، کہ کیسے محبت کرنی کیسے ہے، وہ سب انداز سکھائے ہیں حضور سے وارفتگی کے، محبت کے، ادا کیسے کیسے نبھانا ہے، کیسے فریضے سر انجام دینے، کس مرحلہ پہ کیا کرنا ہے، اور نہ صرف اپنی ذات کے حوالہ سے بلکہ پورا خاندان، آپ کا حرم محترم حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کی وفا شعاریاں دیکھیں، اولاد کی وفا شعاریاں دیکھیں، اگلی نسلوں کی وفا شعاریاں دیکھیں، یعنی جس ہستی نے اس اپنی ذات سے لے کر اپنی آنے والی نسلوں تک حضور کے نام سے، حضور کے دین سے وفا کی ہے، اس شخصیت کو ہم جناب حضرت ابو طالب کے نام سے ہم اپنے عشق کی نگاہ سے ان کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کیا خوبصورت گفتگو پیر صاحب آپ نے ابتدائیہ فرمایا۔ اب میں تو آج 2 پیروں کے درمیان ہوں ماشاءاللہ، تو اب پیر صاحب اب آپ کی بارگاہ میں ذرا آتے ہیں اور آپ ہمیں ذرا لیے چلیں اس بارگاہ میں
کہ جن کی شخصیت و کردار کے رہتی دنیا تک ہم سر جھکا کر معترف رہیں گے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میں اگر ورڈ استعمال کروں کہ سب سے بہترین کسٹوڈین اگر کوئی ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا، عرب کے معاشرے میں آپ کا ایک وقار، ایک آپ کی ڈگنیٹی، یہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ کیا اللہ نے آپ کو رتبہ اور مقام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات پیر صاحب نے کی، آپ کا انٹرویو بھی اپنی مثال آپ تھا، جزاک اللہ۔ اور میں اسی بات سے بات کو شروع کر کے اپنی منزل کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں، جس پر آپ دونوں حضرات نے بہت لطیف نکتہ کہا، اور یہ لطیف نکتے یقیناً جو عشق کی لطافت ہوتی ہے اسی سے حصے میں آتے ہیں۔ طالب ظاہری بات ہے اس میں فاعل ہے، چاہنے والے کو کہتے ہیں، اور ابو طالب کہنا یہ ہے کہ قیامت تک جتنے حضور کے چاہنے والے، واہ واہ، طلب سے نا جی، سبحان اللہ، جتنے حضور کے چاہنے والے ہیں انہیں چاہت کے سارے طریقوں کی قیادت ابو طالب کے وجود سبحان میں اللہ، ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے بہترین چاہنے والے ہیں، پھر ساری امت کو یہ شرف حاصل ہے۔ ایسا ہی صحابہ اور اہل بیت نے بلا شبہ محبت رسول، خدمت رسول کے اسباق اگر کسی وجود سے لیے ہیں واہ واہ، تو وہ وجود جناب ابو طالب۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی شخصیت میں بنیادی طور پر 3 عنصر بڑے بنیادی ہیں۔ بتائیے وہ کیا؟ سب سے پہلا عنصر تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس طبیعت کو بنایا کیسے، شخصیت کو بنایا کیسے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ فطرت اسلام پہ بندہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ اس کی شخصیت کو کسی اور راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس کا آس پاس کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی شخصیت کے بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ تینوں عنصر جب ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات میں دیکھتے ہیں تو اب رب کریم کی شان قدرت کو یقیناً یہ پلان تو آپ جس طرح کہتے ہیں ڈیوائن پلان ہوتا ہے، ڈیوائن پلان، شان قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے اس جھولی میں اپنے محبوب کو بھیجنا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید پڑھ لیں، جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے ان کی طہارت کا، پاکیزگی کا، خوبصورتی کا اہتمام پہلے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان، موسیٰ علیہ السلام ہے، واہ کیا اچھی مثال ہے۔ ان کے پلنے کا جب وقت آیا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتخاب کیا گیا، دودھ کسی اور کا نہیں، یہ دودھ بھی کسی اور کا نہیں، کیا بات ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ جھولی تھی نا جناب، کیا خوبصورت تو اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کی کفالت کی باری آئی تو وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب زکریا خالو کریں گے، اور خالو بھی وہ کریں گے جو اس وقت اس دور میں ان جیسا طہارت اور صفائی میں کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ خود سوچ لیں جب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اتنا اہتمام، آپ نے پہنچا دیا منزل تک، موسیٰ پاک کے لیے پہنچا دیا آپ نے اہتمام، تو آقا کریم جن کے لیے اللہ نے مریم و عیسیٰ سارے بنائے، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے لیے اہتمام کتنا بڑا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہلے اپنی بارگاہ سے ابو طالب کو وہ شخصیت عطا کی جو اس قابل ہو کہ محمد عربی کی کسٹوڈین بننے کے قابل، یعنی نبیوں کے لیے اتنا اہتمام تو بلا تفریق امام الانبیاء کے لیے کتنا اہتمام ہوگا۔ سبحان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا منصف ہے، اس نے ویسا ہی اہتمام کیا ہے کہ جس طرح ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں تھا اسی طرح اس دور میں ابو طالب جیسا کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مزید آگے ہم چلتے ہیں، دوسری چیز کہ پھر والدین شخصیت کو بڑا بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب والدین پہ آتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق آتا ہے کہ ابو طالب کو اللہ نے وہی والدین دیے ہیں جو اس نے اپنے رسول کے والد کو والدین دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ لیول، وہ ایک چناؤ، وہ انتخاب، وہ خوبصورت افراد جن کی نسل سے ذات رسول نے آنا تھا، سبحان اللہ، جن کے وجودوں سے نور رسول نے ظاہر ہونا تھا، وہی والدین اللہ نے ابو طالب کو بھی عطا فرمایا۔ اچھا ساتھ ساتھ ذرا بتائیے عرب کے معاشرے میں جو مقام آپ کا، حضرت عبد المطلب بھی وہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے 6 نکاح ہیں، آپ کی والدہ بھی وہی ہیں جو جناب عبداللہ کی والدہ، یعنی دورہ شرف ہے قرب کا۔ اب آ گیا جی معاشرے میں آپ کا کردار،
اور آپ کی شخصیت، مقام، ماحول بھی آپ کو یقیناً وہ شاندار ملا. عبد المطلب بھی سردار تھے، ہاشم بھی سردار تھے، اور وہ ماحول بھی پھر شخصیت پہ بڑا اثر انداز ہوا. اب وہ جو خوبصورتیاں اکٹھی ہو گئیں، اور پھر جب ان کے پاس ذمہ داری آ گئی جناب عبد المطلب کے وصال کے بعد، ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری بڑی خاص ہے اور وہ مقام کو متعین کر دیتی. خانہ کعبہ کی جو انچارجی ہے وہ ان کے بابا کے پاس تھی، جناب عبد المطلب کے پاس. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد اس کی جو سقایت اسے کہیں، اسے آپ ضیافت کہیں، حاجیوں کی پانی پلانا، سارا کچھ، وہ پھر ساری ذمہ داری جناب ابو طالب کے پاس آ گئی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کنٹری تو چھوٹا سا کنٹری تھا، پورے خطے میں جہاں جہاں دین ابراہیمی موجود تھا، ان کا اگر کوئی روحانی کسٹوڈین تھا تو وہ جناب ابو طالب کی. سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ صرف روحانی اعتبار سے نہیں بلکہ تاریخوں میں آیا ہے کہ عرب کے جتنے جھگڑے ہوتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی عدالتوں سے جب اوپر جاتے تھے تو پھر جناب ابو طالب ان کی فیصلے کیا، اور آپ کے دیے ہوئے کئی فیصلوں پر قرآن کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں کہ وہ فیصلے ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. تو گویا آپ کا ایک لیول اور سٹیٹس یہ بن گیا کہ جس طرح اس وقت بیٹھا تو روم میں ہے انچارج، روم میں بیٹھا اور ہر جگہ کا انچارج ہے، اسی طرح اس وقت دین ابراہیمی کا جو انچارج بیٹھا تھا وہ ابو طالب. بھائی سبحان اللہ. جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ظاہر آپ کو جو ذمہ داریاں تفویض فرمائیں، ایک بات جو بڑی خاص ہے کہ جو میرا خیال ہے اس ذوق کے اس پہلو کو ہمیں اور ابھارنا چاہیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی سرکار علیہ السلام سے جو خاص محبت، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ میں سرکار علیہ السلام کی جو عزت و وقار اور احترام ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک بھتیجے کی حیثیت سے جن کو ظاہر ہے انہوں نے اپنی گودوں میں پالا، اب جو آپ جس لیول پہ ان کو مطلب ریٹ کرتے تھے اسی لیول پہ اسی احترام کے ساتھ اسی تقدس کے ساتھ ان کو دیکھتے، اس تقدس میں کہیں کمی نہیں آنے دی. جی ایک انتہائی اہم نقطہ جو میں چاہتا ہوں میرے ناظرین و سامعین سمجھیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی ہستی کو نبوت عطا فرماتا ہے اور اس نبوت والی شان کی ہستی کو جس خاندان میں بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اس خاندان کو معرفت عطا فرمائی جاتی ہے کہ کون ہے جو ہستی ہمارے پاس آ رہی ہے. یعنی یہ سمجھنا اشد ضروری ہے. یہی وجہ جناب حضرت عبد المطلب کا حضور کا نام مبارک رکھنا، معرفت تھی تو یہ نام رکھا نا جی، جس نام کو اللہ رب العزت قرآن حکیم میں 4 مقامات پر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت آمینہ نے جو نام مبارک احمد رکھا اس کو قرآن حکیم نے ایک مقام پر سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے حوالہ سے. اچھا کمال یہ کہ دونوں نام ایک نے رکھا آسمان والوں کے لیے، ایک نے رکھا زمین والوں کے لیے. زمین والے پکارے تو ایسے پکارے، آسمان والے پکارے تو ایسے پکارے. اس کا مطلب ہے دونوں جگہوں سے تعلق پہلوں کا ہے. واہ کیا اچھا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ ایک مقام پر احمد جو ہے حضرت آمینہ نے رکھا. یعنی یہ معرفت تھی تبھی ایسا ہوا. اب جناب چونکہ آج ہمارا موضوع حضرت ابو طالب کی شخصیت ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے، اور میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہوں گا، عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس عظمت اور شان کے مقام پر اللہ نے ان کو رکھا تھا اس شان سے بخوبی واقف تھے. اور حضرت عبد المطلب نے جو انہیں وصیتیں فرمائی تھی جو سیرت ابن اسحاق میں، سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں، وہ وصیتیں بھی اس بات کے لیے گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ پورا مبارک خاندان شریعت ابراہیمی پر کاربند ہوتے ہوئے ذات وحدہ لا شریک کو معبود حقیقی مانتے ہوئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اللہ کا نبی بلکہ خاتم النبیین ہونے پر یقین رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے تو ابو لہب نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں شرارت کرنے کی کوشش کی ہے. تو حضور علیہ السلام کی پیاری پھوپھی جان جناب حضرت صفیہ نے ابو لہب کو کہا جھڑک کر کہ کیا ہم شروع سے سنتے نہیں آ رہے کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں مکہ میں ایک نبی کو پیدا کرنا ہے تو وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. یعنی یہ وہ شخصیات جو ارد گرد اور قرب و جوار میں تھیں، یہ ان کے حوالہ سے وضاحت تھی کہ وہ ساری ہستیاں شان کو پہچانتی تھیں. اب اگر ادھر ابو لہب جو ہے وہ شرارت کرتا ہے تو حضرت ابو طالب دعوت ذوالعشیرہ میں اس کی مذمت
مذمت کرتے ہیں، اسے روکتے ہیں، اسے ٹوکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ادھر سے پروردگار عالم مذمت میں آیات نازل کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے تو صحیح تعلق پروردگار عالم کے ساتھ کیا ہے کہ ایک جملے کی ذرا وضاحت پیر صاحب، قطع کلام کی معذرت، دعوت ذوالعشیرہ جو ہو رہی ہے وہ کس کے گھر پہ ہو رہی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ جب سورہ میں ایک وضاحت سے عرض کر دوں، جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ دعوت کا اہتمام کرو۔ اب حضرت مولا علی مرتضیٰ نے صاف ظاہر اپنے گھر میں ہی دعوت کا اہتمام کرنا تھا، اور دعوت ذوالعشیرہ سیرت حلبیہ اور دیگر سیرت کی معتبر کتب موجود ہیں جن میں یہ بات موجود ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی دعوت میں اس لیے یہ سوال کیوں میں نے پوچھا تھا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرا سمجھنے والے بھی سمجھ لیں کہ آغاز دار ارقم سے نہیں ہوا، آغاز جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ دعوت اسلام کی جو باقاعدہ خاندان بنو ہاشم کے افراد کے لیے جو تبلیغ کی پہلی دعوت ہے وہ حضرت ابو طالب کے کاشان مبارک میں ہوئی ہے، اور وہاں جب اس نے ابو لہب نے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے، 3 دن مسلسل یہ معاملہ پیش آتا رہا، تو وہ حضرت ابو طالب ہی ابو لہب کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی تائید میں پھر سورہ لہب کی آیات جو ہے نا وہ نازل ہوتی ہیں، اور دونوں میاں بیوی کی قدرت کلاس لیتی ہے، وہ رہتی دنیا تک کلاس لیتی رہی، جب تک تلاوت ہوتی رہی کلاس لیتی رہی۔ اچھا مختصر، چونکہ وقفے پہ جانا ہے، میں 2-3 باتیں چاہتا ہوں، ظاہر تجارت کا واقعہ لمبا ہے لیکن 2-4 جملوں میں آ جائے کہ کھانا کھلانا، مسند پہ بٹھانا، توسل سے بارش کی، مطلب مختصر 2-3 جملوں میں آ جائے۔ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دسترخوان پر جب تک تشریف نہ لاتے تھے تو پورے کا پورا خاندان ابو طالب اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتا تھا، یعنی یہ ہمیں آداب نبوی سکھائے گئے ہیں جو بعد میں قرآن کی آیتوں نے سکھائے ہیں، وہ ابتدا میں ہمیں اولاد حضرت ابو طالب اور خانہ حضرت ابو طالب نے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، پہلے دن سے سکھائے۔ مال تجارت کے حوالہ سے جب شام کی طرف سفر ہوا، وہ لمبا واقعہ ہے لیکن اس میں حضور علیہ السلام نے ساتھ جانے کا اصرار کیا، تو حضرت ابو طالب نے آپ کی نفاست طبع کی وجہ سے کہ 12 سال کی عمر ہے، شدید گرمی کا موسم، آپ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن حضور نے فراق حضرت ابو طالب کی وجہ سے کہ مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، یہ حضور کی محبت کہ چچا جان مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اس وجہ سے جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ گئے، اور اس ساتھ جانے میں حکمتیں پھر آگے چل کے کھلتی ہیں کہ بحیرہ راہب کیسے تصدیق نبوت کرتا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ ایک ساری تفصیل اپنی جگہ پہ موجود۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، خوبصورت گفتگو ناظرین ہو رہی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، عقیدتوں کے نذرانے یقیناً ہم تو پیش کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی پیش کر رہے ہیں، آپ پیش کرنے چاہیے نا، جن کو اللہ نے، دیکھیں ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصارت و بصیرت کا جب مجموعہ بنا دیا کہ وہ جانتے تھے کہ قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ ایک شہزادہ ہے جو کائنات کا شہزادہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، بس اسی کو لے کے جاؤں گا، اسی کے توسل سے دعا کراؤں گا، اللہ می کو برسا دے گا۔ تو جہاں نگاہیں اس حد تک ناظرین واضح دیکھ رہی ہوں کہ یہ نبوت و رسالت کی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا مقام بھی پھر کوئی عام بات نہیں ہے۔ درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو حضرت ابو طالب سے میرے آپ کے آقا کتنی محبت فرماتے تھے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
وسلم محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انتہائی عظیم المرتبت بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر جناب ابو طالب علیہ السلام کے غلاموں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. سبحان اللہ. ناظرین کرام میں آپ کو جانتا ہوں، ایک مثال ہے نا، بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ کہ آپ مجھے جانیں. یعنی آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو آئیڈلائز کرتے ہیں، آپ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. کمال تو یہ کہ وہ بتائے کہ ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں، ان کو جانتا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام تو ظاہر ہے اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے تھے، ایک ڈیوائن ڈیوٹی کو، جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہوئی. لیکن کمال یہ ہے کہ میرے آپ کے سرکار ان سے کتنا پیار فرماتے تھے، کتنا ان کا احترام فرماتے تھے، کتنا ان کا پروٹوکول کرتے تھے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے ناظرین. آئیے ذرا پیر صاحب سے پوچھتے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں نا پیر صاحب، نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں تو جناب ابو طالب موجود ہیں، کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں. شیبی ابو طالب کی گھاٹی بھی آپ کی، وہاں بھی اگر مطلب محافظت کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. پھر وہ جو نعتیہ اشعار جو ایسے گونجے فضاؤں میں کہ سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات کو یاد کرایا کہ آج ذرا وہ اشعار ہونے چاہیے. آئیے ذرا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، چونکہ اس سارے سوال کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جناب ابو طالب کو کس محبت سے نوازا ہے. سبحان واہ اللہ. واہ. محبت کے حوالے سے آپ نے خوبصورت بات کی کہ میں کروں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ کریں تو بڑی بات. واہ. لیکن حضور کے حوالے سے اس میں اصول تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا وہ کیا؟ واہ واہ واہ. حضور کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں تو بھی بڑی بات ہے، واہ 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 واہ. اور حضور تو کریں تو پھر تو کمال ہی ہے. واقعی بڑی بات، واقعی بڑی بات. ماشاءاللہ. کیا باقی ہر جگہ وہ نظام ٹھیک ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نکمے ترین کو بھی حضور سے محبت کرنے کا شرف نصیب ہو گیا تو وہ بھی کمال ہوگی. جناب ابو طالب علیہ السلام وہ کائنات کا خوشبخت ترین انسان ہے جس سے یہ دونوں شرف نصیب ہے. سبحان اللہ. انہوں نے حضور سے محبت کی حد کی ہے اور حضور نے ان سے محبت کی حد کی. واہ. ماشاءاللہ. کفالت کے بعد والی محبت تو یقیناً آگے اس گفتگو میں آئے گی. آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جس وقت کفالت کا انتخاب ہوا ہے واہ. وہ انتخاب ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اپنے دادا کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کا رشتہ حضور کا تھا وہ جناب ابو طالب کا. سبحان اللہ. میرے پیارے چچا. اس لیے کہ جب جناب عبد المطلب نے آخری وقت آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بڑے بڑے سردار بیٹے تھے، معمولی نہیں. حضرت عباس جیسے، حضرت حمزہ جیسے شاندار بیٹے تھے اور بڑے دینی لوگ تھے، بڑے نفاست والے لوگ تھے. تو حضرت ابو طالب نے جو جملہ کہا وہ جملہ بڑا نفیس ہے. فرمایا یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا ہائے ہائے کہ یہ کس کی طرف جائے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں یا خدا فیصلہ کرے گا یا یہ خود محمد مصطفیٰ فیصلہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہری بات ہے وہ خدا والے فیصلے کو تو ان کا قلب جانتا تھا. سبحان اللہ. ظاہری طور پر آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، سارے چچا یہ چاہتے تھے. کوئی اس حوالے سے جس طرح پیر صاحب نے کہا نا کہ کسی کو یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا. اب یہ ماننا اور تسلیم کرنا یہ تو پھر عطا ہوتی ہے. پتہ سب کو تھا، حتیٰ کہ قرآن نے کہا نہیں ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں یہ بھی حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو. پہچان میں کوئی پرابلم نہیں تھا. تو جناب عباس، جناب حمزہ، سارے چچا یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں نصیب ہو جائے اور بالکل ہر کسی نے کہا تھا. لیکن جب دادا نے کہا کہ آپ کو جو پسند ہے، جدھر آپ جانا چاہتے ہیں آپ ادھر تشریف لے جائیں. اور یہ منظر کتابوں میں آیا ہے کہ سارے چچا بیٹھے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دادا پاک کی جھولی سے نکلے ہیں. سارے چچا یوں سمجھو کہ جھولی پھیلا کے حضور کی خیرات کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن حضور نے منتخب اپنی خیرات کے لیے ابو طالب کو. سبحان اللہ. کیا اچھی بات ہے. سبحان اللہ. یہ خیرات ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. حضور نے ابو طالب کو منتخب کیا اور ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھے. سبحان اللہ. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہیں کہ کفالت کے بعد حضور کی اٹیچمنٹ تھی ابو طالب سے، کفالت سے پہلے کی ایسی اٹیچمنٹ تھی، ایسی محبت تھی حضور کی کہ حضور نے دیکھا کہ دادا کے بعد میری سب سے زیادہ جو تعلق ہے، جو میرا ربط ہے قلبی، وہ ابو طالب کے ساتھ. اچھا جناب ابو طالب علیہ السلام، میں آپ سے ایک بات عرض کروں اور ایک اور کمال دیکھیں. اب وہاں ویژن دیکھیں کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو مسند ہے وہ میرے والد گرامی کی مسند بنتی ہے،
یعنی میرے والد گرامی اپنی مسند پہ ان کو بٹھاتے ہیں، وہی لیگیسی آپ نے بھی ٹو کی. بالکل. اچھا پھر آئیے نا ذرا نکاح کا خطبہ ذرا بتائیے. ابھی اب محبت کی بات کر رہے تھے نا، چونکہ بنیادی مضمون آپ نے بہت بڑی بات کی. یہ واقعتاً کمال کی بات ہے کہ حضور جس سے محبت کر رہے ہیں وہ کیسا ہوگا. مطلب بنیادی راز اس میں یہ ہے، ایک بندہ محبت کرے وہ بھی بڑی کمال. حضور جس سے محبت کرے، کفالت میں آئے تو منظر کیا ہے کہ 3 چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے. قبلہ مال سے، جان سے، اولاد سے. یہ فطرت ہے انسان کی. اب جناب ابو طالب نے یہ تینوں چیزیں حضور پر قربان کی، مال، اولاد اور جان. اور حضور نے اپنی محبت سے اس محبت کا کمال کا بدلہ عطا فرمایا. خطبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو خطبے پہ آ جاتے ہیں تو خطبے میں ظاہری بات ہے خطبہ اس نے دینا تھا جو بہت قریبی ہوتا. صحیح. اور خطبہ اس نے دینا تھا جو عظمت محمد کو جانتا ہوتا. سبحان اللہ. خطبہ اس نے دینا تھا جو نسبی نفاست کو جانتا ہوتا. اب جناب ابو طالب کو حضور کی محبت اور خدمت کی وجہ سے یہ سارے شرف نصیب تھے، اور انتخاب کی وجہ سے انہوں نے جو خطبہ دیا اس خطبے کے لفظوں پر ہی غور کریں تو ابو طالب کی عزت و عظمت کو کروڑوں سلام کرنے پڑتے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں اس رب کا میں شکر ادا کر رہا ہوں جس نے ہمیں انبیاء کی نسل میں پیدا. اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری شجرہ بیان کر دیا نا کہ ہمیں انبیاء کی نسل میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں یہ محمد جیسا کمال اپنا خاص چنا ہوا بے مثل ہستی عطا فرمائی. اور یہ خطبہ آ گیا. میں جس معاملے کے ساتھ آگے چل رہا ہوں، ایک لمحہ نہیں کہ 2 لمحے ہوں، حضور نے ساری زندگی محبت ابو طالب کا اظہار اس رنگ میں کیا کہ جب بھی حضور کو کوئی خاص کامیابی نصیب ہوتی، کوئی فتح ہوتی، کوئی علاقے پہ ڈنکا بجتا، تو حضور ایک ہی خواہش کرتے، کاش آج میرے چچا دیکھتے، لو کان حیاً لقرت عیناہ، اور میں کاش اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. قرآن نے آنکھیں ٹھنڈی کس کے لیے کہا ہے؟ اللہ، نوجوان بیٹے کے لیے. اس کا مطلب ہے محبت کا آخری لیول جو ہے وہ قرۃ اعین ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. جناب ابو طالب کی محبت جو حضور کے ساتھ ہے، اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور نے ایک دن کہا تھا، وہ کون ہے جو آج مجھے میرے چچا کے وہ جملے سنائے. یہ سرکار علیہ السلام کی محبت ہے جو اب ریکال کروا رہے ہیں. بالکل وہی. میں ایک لمحے میں اسی محبت پہ بات کر رہا ہوں کہ سرکار نے اس محبت کو یاد فرمایا. کوئی نہیں بولا تو پھر سرکار نے جناب علی المرتضیٰ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آپ ان کی اس شعر کی بات کر رہے ہیں. وَابْيَدُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى لِلْأَرَابِلِ والے. سرکار نے فرمایا ہاں وہی. تو جناب علی المرتضیٰ نے وہ اشعار سنائے اور سرکار نے انہیں پسند فرمایا، تبسم فرمایا، اور پھر یہی لفظ کہا، لو کان حیاً لقرت عیناہ. آج اگر وہ دیکھتے نا کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. تو یہ جذبہ. اور پھر آخری لمحے کے لیے میں جملہ کہوں کہ جب آپ فتح مکہ پر آئے ہیں، سرکار نے مکہ فتح کیا ہے تو کسی گھر میں سٹے نہیں کیا، کسی جگہ پہ سٹے نہیں کیا، جا کے ابو طالب کی قبر کے اوپر خیمہ لگایا. جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی جہاں قبور ہیں، اللہ سب کو زیارت کی توفیق دے، وہ ایک ہی اس میں ہے حویلی میں. حضور وہاں جا کے پہلے جا کے رکے. اسی لیے پیار والے کہتے ہیں کہ تزئین رسالت کے بس 2 ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب. اللہ. اچھا اس میں دیکھیں کتنی لطیف بات ہے. میں جب یہ بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا، تصوری میں ظاہر محسوس کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. یہ میرا خیال ہے کہ پیارے بھتیجے چچا جان کی بارگاہ میں جا کے اب یہ عرض کرنے کے ہوں گے، چچا جان بڑی قربانیاں آپ نے دی تھی نا، بڑی قربانیاں، برسوں مجھے بھی سنبھالا، میری بھی کفالت کی، اور سامنے کفار کے ڈٹے بھی رہے، اور آپ کی خواہش تھی دین اسلام جو آگے بڑھ جائے. آج آپ کی خواہش پوری ہو گئی، فتح کا جھنڈا گاڑ دیا میں نے آپ کی زمین پہ. اچھا اب پیر صاحب ذرا بتائیے ہجرت مدینہ کے، ابھی چونکہ بات یہ نکل آئی ہے تو ہجرت مدینہ کے حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو کردار ہے اس پہ بھی ذرا سا کلام فرمائیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جیسے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ڈھالیں کائنات کی، تو جو قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، اور خاص طور پہ شیبی ابی طالب کا واقعہ، ذرا گھاٹی بھی ان کی، میسوری، پھر اس کے بعد عام الحزن، یہ ساری باتیں ذرا سا.
خطبہ نکاح کے حوالے سے ایک جملہ ایڈ کر لوں میں. یہ دیکھیں کہ نکاح جو ہے وہ باقی دیگر ازواج مطہرات کے بعد میں نکاح ہوئے، لیکن یہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا ہے جس کا اللہ اپنے حبیب سے محبت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے آپ کو امت کے حوالہ سے عیالدار پایا تو مال خدیجہ الکبریٰ سے اتنا نوازا کہ غنی کر دیا. یعنی وہ نکاح جو عین مشیت پروردگار کے مطابق، امر پروردگار کے مطابق، پسندیدگی پروردگار کے مطابق ہو رہا ہے. اب جب نکاح پسندیدگی کے مطابق ہو رہا ہے تو نکاح خان کا انتخاب کون ہوں گے؟ اور ان کا ذرا خطبہ دیکھیں کہ ابتدائی خطبے کی الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذر اسماعیل کے الفاظ سے ہو رہی. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ شخصیت نے تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. سردار بطحہ ہونے کے باوجود یہ ان کی تکریم ہی تو تھی جس کی وجہ سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی کفار کو جرت نہ ہوئی. کفار کو قریب آنے کی جرت نہ ہوئی. جناب حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد جب وہ عقبہ بن ابی معیط نے ملعون نے اجڑی ڈالی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا گیا آپ آئیں، تو حضور کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، فرمایا جب تک میرے چچا حیات تھے ان کی یہ جرت نہیں ہو سکی. یعنی کیسا خوبصورت خراج عقیدت ہے کہ وہ حضور کے قریب آ ہی نہیں سکے جب تک جناب حضرت ابو طالب حیات تھے. ساری مشکلات کا احاطہ کرتی ہے یہ بات. اب چونکہ یہ پروگرام آج کا وصال کے حوالہ سے ہے، وصال حضرت ابو طالب کے حوالہ سے، تو میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے تو حضرت ابو طالب 3 وصیتیں فرماتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے قریش مکہ کے لیے وصیت، ایک ہے اپنے خاندان کے لیے اولاد کے لیے وصیت، اور تیسری خود سرور عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وصیت. قریش مکہ کو اچھائی اور بھلائی پر قائم رہنے کی توفیق، نیکی کرنے کی توفیق، اور ہمیشہ جو احکامات ہوتے ہیں مجموعی طور پر وہ دیے، اور دینے کے بعد آخری ایک جملے میں فرمایا یہ جتنی اچھائیوں اور خوبیوں کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے، سارے سردار تھے قریش کے کفار مکہ، ان کو سب کو کہا کہ یہ تمام خوبیاں میرے پیارے بھتیجے محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اپنی اولاد سے فرمایا، جو خاندان کے تھے، اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہم پر انعام فرمایا ہے، ہمیشہ حضور کے دست و بازو اور پشت پناہ بن کر رہنا، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا، کسی مرحلے پر حضور علیہ السلام کی تابعداری سے، اطاعت سے اور خدمت سے پیچھے نہیں ہٹنا، حفاظت کے مرحلے سے غافل نہیں ہونا. سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی. اتنا ہی کافی. اور یہ تیسری جو حضور علیہ السلام کے لیے خاص وصیت تھی وہ بہت زبردست. وہ کیا بتائیے؟ وہ ذرا اس سے پہلے میں ایک جملہ عرض کروں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب یہ تقویم کا ابتدا ہونی چاہیے، اسلامی جنتری، اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، تو مختلف آراء تھیں. حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور کی مبارک حیات میں سب سے بڑا مرحلہ ہجرت کا ہے، ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کریں گے. اب حضور کے لیے وصیت یہ تھی، حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں ہوگا. اے میرے پیارے بھتیجے، اے میرے پیارے محمد، آپ یثرب تشریف لے جائیے کہ آپ کے دادا کا اخوال یعنی دادا کا ننھیال جو ہے وہ یثرب میں ہے، اور وہ اپنے جوان کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ جانتے ہیں. گویا طبہ نے 1000 سال پہلے جو حضور کی آمد کے لیے یثرب میں گھر بنایا تھا، حضرت ابو طالب کی بصیرت جو تھی اور ان کی دانائی اور زیرک جو شخصیت تھی، وہ اس ہجرت گاہ کو بھی دیکھ رہی تھی اور اس انتظار کو بھی دیکھ رہی تھی. اچھا، آخر میں چونکہ پیر صاحب وقت بہت کم ہے، عام الحزن آ گیا، ظاہر ہے ہم تو 3 دن کا سوگ اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، ختم قصہ تمام. وہاں تو معاملہ یہ کہ پورا برس جو ہے منتخب کر دیا عام الحزن کہہ کے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب ابو طالب علیہ السلام پردہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے پوری کائنات انسانی میں اسلام کا جہاں بھی فیض پھیلے گا اور پہنچے گا،
وہ سارے فیض کی ابتدا جو ہے اسلام کی وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی شخصیت. ایک جملہ, کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قیادت, اس کے بعد اس پر خرچ کرنے والے لوگ, اور تیسرا اس کا ساتھ دینے والے معزز اور سربراہ لوگ. اگر ہم اسلام کی تحریک کے انتہائی ابتدائی دور کا مطالعہ کریں تو قیادت اللہ کے محبوب, ٹھیک جی, مال خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ساتھ دینے والے معزز ترین لوگوں میں حضرت ابو طالب. جناب کیا خوبصورت بات. آخر میں اب یہاں دیکھیں وہی بات ہے جو نصیحت فرمائی, صرف نصیحت نہیں فرمائی بلکہ پریکٹیکلی پھر آل نے, برادران نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں ان کو سامنے بھی رکھا, اور سرکار علیہ السلام اور دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں پھر پیش بھی کی. یعنی کمال تو یہ کہ جن کو اب مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کرنا ہے کام, انہوں نے پھر اس سے بڑھ کے وہ کام ادا کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ انٹرو میں بھی اور پھر پیر صاحب نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے, ڈھال. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھال کا کام تو ہوتا ہے صرف اگلے کے حملے کو روکنا, ڈیفینسو ہونا. حضرت ابو طالب کے حوالے سے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ سرکار کی ڈھال بھی ہیں اور آپ سرکار کی تلوار بھی. واہ واہ واہ, یعنی آپ ڈیفینسو بھی ہیں اور اوفینسو بھی ہیں. یہ دونوں کام کیے ہیں, صرف ڈھال نہیں ہیں. اور یہ جو علی آگے چل کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بنا ہے, یہ اسی ذوالفقار کا ایک تسلسل ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا جناب ابو طالب پاک کے دور میں بھی ایک دفعہ اوجڑی ڈالی گئی ہے. اس دور میں تو آپ نے بھلا کیا کیا ہے, صرف ڈیفینس نہیں کیا بلکہ اپنے بھائی جناب حمزہ کو بلایا اور کہا سنا ہے پیارے محمد کے ساتھ آج انہوں نے یہ کام کیا. تو انہوں نے کہا آپ سردار ہیں, بڑے بھائی ہیں, حکم کریں. تو سرکار کی اس عزت کے لیے دونوں بھائی گئے اور آپ نے کہا ہے کہ حمزہ لے آؤ اوجڑی. اوجڑی وہ اٹھا کے لائے ہیں اور ادھر جتنے سردار بیٹھے تھے کہا ان سب کے داڑھیوں اور مونچھوں پہ ملو. اچھا, یہ واقعہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یہ سنیں نا, یہ تو بات, یہی تو تلوار والا کردار ہے. اچھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ظالمانہ اور اس کمینے حملے کا جو جواب دیا گیا وہ حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب نے دیا, اور ان کا رعب اور حمزہ کی وہ شیر ہونا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بول سکے. اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکل گئے کسی اپنے معاملے میں, کو خلوت میں جانے کی عادت تھی, تو آپ پریشان ہو گئے کہ حضور کو غالباً کفار نے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے. تو ابو طالب نے ڈیفینسو نہیں طریقہ اختیار کیا, پورے قبیلے کو اکٹھا کیا, کہا چلو مکے میں ایک ایک سردار کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور ہتھیار لے کے جاؤ. اگر پتا چلا کہ محمد کو انہوں نے کوئی نقصان دیا ہے تو قریش کا کوئی سردار باقی نہیں رہنے, مطلب تلوار والی کیفیت. پھر سرکار آ گئے تو وہ معاملہ ٹل گیا. اب یہ جو کردار تھا یہ وہی کردار آل میں بھی آیا, سبحان اللہ, آپ کے برادران میں بھی آیا. سبحان اللہ. حضرت حمزہ جیسا پھر شیر کون ہو سکتا ہے, اور سر ٹھوک دیا تھا, کمال کر دیا, اور پھر ساری زندگی سر ٹھوکتے ہی رہے, صرف ابو جہل کا نہیں, ہمیشہ کے لیے ٹھوکتے ہی رہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی آل پاک میں تو پھر حد ہو گئی نا کہ بلا کہ مولا علی اور پھر جناب جعفر, جناب عقیل, اور پھر مولا علی کے 9 بیٹے شہید ہونے, پھر حسن و حسین کا ہونا. پھر تو کہنا پڑتا ہے نا کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. ایک بیٹا, ایک بھتیجا, ایک بہو, 2 نورے ہیں, چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب. اللہ اکبر. پھر تو جو دین کی خدمت کربلا میں دیکھتے ہو یا ائمہ اہل بیت کی صورت میں دیکھتے ہو, وہ وہاں سے لے کے تو امام آنے والے امام مہدی سبھی جناب ابو طالب علیہ السلام, یہ ساری وہی تیاری, سبھی جناب ابو طالب علیہ السلام, سب تلواریں ہیں ابو طالب کی. کبھی امام رضا کے روپ میں, کبھی موسیٰ قاسم کے روپ میں, اور آخر میں جو تلوار ہے امام مہدی علیہ السلام, امام مہدی کے روپ میں. قبلہ یہ ڈھال بھی بڑی کمال کی تھی حضور کی, اور یہ تلوار بھی حضور کی. اللہ اکبر. یعنی بات کیا ٹھہری ناظرین, اگر ابتدا میں دیکھیں گے تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں, اور جب انتہا پر دیکھیں گے تو بھی جناب ابو طالب علیہ السلام ہی ہیں. یعنی ابتدا اور انتہا درمیان میں ہم کھڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انتہا کو سنوارنے کے لیے اس ابتدا کو پکڑ لیں تاکہ ہماری انتہا جو ہے وہ سنور جائے انشاءاللہ. کتاب الشفا, قحط سالی کا خاتمہ. اگر گھر میں قحط سالی ہو تو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ بہت جلد قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص
تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پہ لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک ضرور کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، ضرور آپ سنیے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ابو طالب وہ محمد کے گھرانے والا، ابو طالب وہ محمد کے گھرانے والا، شاہ کونین کے ہے ناز اٹھانے والا، شاہ کونین کے ہے ناز اٹھانے والا، ابو طالب وہ فآوا کا ہے مصداق کلام حق میں، جو ہے سینے پہ شہیدی کو سلانے والا، جو ہے سینے پہ شہیدی کو سلانے والا، اپنی اولاد سے بھی پہلے جو کھانا ہر شب اپنے ہاتھوں سے محمد کو کھلانے والا، اپنے ہاتھوں سے محمد کو کھلانے والا، ابو طالب ہے نکاح خوان میرے آقا کا، ابو طالب ہے نکاح خوان میرے آقا کا، عقد اول وہ ختیجہ سے پڑھانے والا، ابو طالب یہی چچا تھا جو اس وقت بھی دلدار رہا، جب عرب سارا تھا آقا کو ستانے والا، جب عرب سارا تھا آقا کو ستانے والا، کیسے توصیف کرے حسنی کوئی خاک نشین، مدح جن کی کرے خود عرش پہ جانے والا، ابو طالب وہ محمد کے گھرانے والا، شاہ کونین